اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوا کروں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یوں کہا کرو، اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، اللہ تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو محفل پاک ہے، اس میں کسی شخص کو ایمان کے ساتھ ایک لمحہ میسر آ جائے تو وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ خوشبخت ہستیاں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زمانی بھی حاصل ہوا، جن کو قرب مکانی بھی حاصل ہوا، جن کو قرب وجودی بھی حاصل ہوا، ان کی اور جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی خوشبو کو بھی ایک مدت تک جو تھا وہ مشام جاں بنایا، ان کا مقابلہ دنیا میں کون کر سکتا ہے؟ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب ہے۔ یہ پہلے سے طے ہو گیا تھا کہ کون کون میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آئیں سی۔ ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ان کی سیرتیں جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس نبوت اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ڈھال لیا انہوں نے اپنے آپ کو، وہ شخصیات تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ والٹیر جو انقلاب فرانس کا بانی تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ دنیا کا کوئی بڑا انسان اپنی زوجہ اور اپنے نوکر کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کے پیغمبر کا معاملہ بالکل عجیب ہے کہ ان کی جو ازواج ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر پاک کے اخلاق کیسے ہیں تو وہ کہتی ہیں کان خلق القرآن۔ ان کے اخلاق عظیمہ پہ وہ جو ہے فائز ہیں، اخلاق کی معراج جو ہے وہ ان کی سیرت پاک ہے۔ اور اسی طرح جب ان کا ملازم جو ہے اس کو خونی رشتہ دار بھی لینے آئیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیا بھلا آ سکیں زندگی کے مزے، دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ، ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ آج ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے تذکار پاک ہم کریں گے۔ یہ ام المومنین ہیں، اور اس واقعہ میں خاص طور پہ یہ بات دیکھنی ہے کہ رحمت للعالمین کی رحمت پاک جو ہے وہ کس طرح چند لمحوں کے اندر ایک خاتون آتی ہے جو غضب سے بھری ہوئی ہے، جس کا جو ہے وہ باپ قتل ہو گیا، جس کا بھائی قتل ہو گیا، جس کا چچا قتل ہو جاتا ہے، اور وہ ان لاشوں کے پاس سے گزر کے آتی ہے۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دکھ کا پتہ چلتا ہے تو وہ غضب میں ہے،
لیکن وہ غضب چند لمحوں کے اندر ہی یوں لگتا ہے کہ ایسے الفت میں بدلتا ہے، وہ نفرت جو ہے وہ محبت سے بدل جاتی ہے، اور وہ شخصیت جو ایک لمحے چند لمحے پہلے دنیا کی سب سے زیادہ مغضوب شخصیت ایک خاتون کی نظر میں ہے، پھر محبوب ترین ہستی کائنات کی اور اپنی جان بھی ان پہ قربان کر دے، اور ان کے ذرا سا بخار جو ہے آ جائے، طبیعت ناساز ہو تو وہ کہیں کہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ مجھے لگ جائے۔ یہ کیسے انقلاب بپا ہوا، وہ کیا گفتگو تھی جو چند لمحوں کے اندر وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ بہائے مبارک سے نکلے۔ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے نا گوشت مبارک سے کے راستے سے شہد کے قطرے تھے جو ٹپکائے جا رہے تھے، وہ ایسے موتی سے جو براہ راست قلب پہ سیدہ پاک کے نازل ہو رہے تھے، اور اس کے بعد پھر سخاوت میں کیا انداز تھا ان کا، بڑے گھر کی سردار کی بیٹی، وہی عادات اطوار جو تھی سخاوت کی، پھر کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ پاک میں آئی، کس طرح پھر تحفے تحائف لوگوں کے دیے، کھانا پکانے میں ان کا کیا تھا، کس طرح کی وہ سخاوت کرتی تھی، ان کا زہد و ورع تقویٰ کیسا تھا، اور محبوب رب العالمین نے خاص طور پہ عرض کروں ساری ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد ولیمہ کیا وہ ایک دن ہی ہوتا تھا۔ یہ واحد ہیں جن کا ولیمہ بھی جو تھا شادی کے بعد وہ 3 روز تک جاری رہا، قربان جائیں۔ اور وہ کیسا ولیمہ تھا، نہ اس میں گوشت تھی نہ اس میں روٹی تھی، اس میں کیا کیا صحابہ کرام نے اکٹھے مل کے وہ کیسا ولیمہ منایا۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ گفتگو ہیں جناب علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی اور نوجوان اسکالر پروفیسر بشار صدیق ہزاروی۔ آخر میں ملک صف اول کے نعت خوان صغیر نقشبندی سے میں آپ کو منقبت بارگاہ سیدہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب بٹ صاحب سے۔ جی بٹ صاحب، کچھ میں نے اشارے دے دیے، اور کب شادی ہوئی، کیسے ہوئی، وہ کون سا مارکہ تھا، کتنے صحابہ وہاں پہ گئے، کیوں گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب، آپ نے جو گفتگو کے آغاز میں اللہ کریم کے حسن انتخاب کا ذکر فرمایا، تو میرے ذہن میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پاکیزہ ہستیوں کو، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً ازل سے ہی منتخب فرما لیا تھا، لیکن اس آیہ مبارکہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جن ہستیوں کو اللہ کریم نے منتخب فرمایا ہے، انہوں نے بھی بوقت امتحان ساری کائنات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کو ہی منتخب کیا ہے پورے طول۔ جی، جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم سے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کا کچھ ساز و سامان چاہیے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور ساز و سامان دے دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اللہ کریم نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آزمائش کے موقع پر کسی لستا کیا وہ ایک اور آیت مبارکہ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ ہے قسام ازل کی سلیکشن کیا ہے۔ اور اس میں غازی صاحب بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ جب احد کا لفظ آتا ہے نفی کے موقع پر تو وہاں پر وہ نفی عام ہوتی ہے اور کائنات کی ہر چیز کو شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ کا ہمسر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی احد آیا ہے، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نبی، وحدہ لا شریک، کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ جی بے شک۔ تو اسی طرح لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاک بیویوں، کائنات بھر کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لستن کاحد من النساء۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن انتخاب ہیں، اور جب موقع آیا تو ان ہستیوں نے بھی پھر اللہ اور اس کے رسول کو ہی اپنے لیے منتخب کیا ہے اور کائنات کے سارے ساز و سامان کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے پروف کیا، انہوں نے ثابت کیا ہر مرلے میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو ہمیں منتخب کیا ہے تو یہ یقیناً اس انتخاب پہ پورا اترنے والی ہستیاں رب کا انتخاب پھر کیسا ہوگا جی؟ یقیناً سبحان اللہ، اس پر تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی شخص۔ کوئی انہی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو غزوہ خیبر اچھا آپ کی قطع کلامی میں معذرت چاہتا ہوں، ایسے دل میں آ گئی بات تو آپ سے آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں یہ بات۔ انتخاب ازواج مطہرات کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے شہزادیوں کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے کرام کا ہو، آپ کے صحابہ کرام کا ہو، عشرہ مبشرہ کا ہو، قسام ازل کا انتخاب ہے؟ یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھیے آج انسان اپنے لیے کو دوست منتخب کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق سوچتا ہے، تو جن لوگوں کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کا ہم سفر بنایا ہے اور جن پر پھر پوری امت نے اعتماد کرنا ہے، تو ان پہ اگر انگلی اٹھائے تو یہ رب کے انتخاب پہ انگلی نہیں ہے؟ یقیناً رب اسی طرح امہات المومنین پہ انگلی اٹھائے تو رب کے انتخاب پہ انگلی نہیں اٹھانا۔ غازی صاحب اس کا مطلب تو پھر یہ بنتا ہے کہ آج کوئی شخص اپنی تعلیم و تربیت کو اہم سمجھتا ہے کہ میری صحبت میں رہ کر تو بندہ کامل بن سکتا ہے، اور نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی صحبت اقدس میں رہنے والی وہ ہستیاں جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ جن کو قرب زمانی بھی میسر تھا، قرب مکانی بھی میسر تھا، قرب وجودی بھی میسر تھا، آقا علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کو نقص رہ گیا کہ اتنا طویل عرصہ گزارنے کے باوجود ان میں کمال نہ پیدا ہو سکا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی نقص ہے نعوذ باللہ، اور آقا علیہ السلام کی جو نزہت تربیت ہے اور فیض صحبت ہے اس کے بارے میں بھی بہت بڑا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی ذات گرامی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے بارے میں بری سوچ رکھنا، میلی نظر رکھنا یا کسی عقیدے میں سوچ میں کسی غلط عقیدے کا آ جانا یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، ایمان ہی ختم کر دیتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور روایت جو بہت سے محدثین نے نقل کی ہے کہ آقا علیہ السلام اعتکاف کی حالت میں مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہیں اور رات کے وقت ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت اقدس میں کسی کام کے لیے حاضر کسی مشورے کے لیے حاضر ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام انہیں رخصت کرنے کے لیے چند قدم چل کے تشریف لے جاتے ہیں دروازے تک، جی تشریف لے جاتے ہیں، تو دو صحابہ کرام پاس سے گزرتے ہیں۔ جب وہ پاس سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کرتے فرمایا علی رسلکما، ذرا آہستہ چلو، اور پھر فرمایا انما ہی صفیہ، اے میرے صحابہ یہ میری زوجہ حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو صحابہ کرام نے اس پر بڑی حیرت سے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وضاحت دینے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ ہم تو کوئی غلط سوچ رکھ ہی نہیں سکتے، ہماری سوچ میں ہماری فکر میں کوئی بھی میلا پن نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں تعلیم دی اور ان کے واسطے سے قیامت تک کے لیے ہر امتی کو یہ بات سمجھا دی۔ جیسے انسان میں خون دوڑتا ہے ویسے ہی شیطان بھی دوڑتا ہے۔ تو فخفت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، مجھے یہ خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں آقا علیہ السلام کے بارے میں، میرے بارے میں یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہ ڈال دے جس کے نتیجے میں تمہارا ایمان کو، تمہاری جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اپنی بارگاہ کا ادب بھی سکھایا، اور جیسے قرآن مجید نے لا تقولوا راعنا کہہ کر امت کو یہ بتایا تھا کہ بارگاہ رسالت میں بولتے ہوئے تمہارے الفاظ پہ اور لب و لہجہ پہ پہرا ہونا چاہیے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے امت کو یہ تعلیم دی کہ بارگاہ رسالت میں جیسے غلط لفظ بولنا برا ہے ویسے ہی میلی سوچ رکھنا، سوچنا بھی کوئی ادب سے گرا ہوا لفظ سوچنا بھی ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا جی اس پہ اب زیادہ بات نہیں ہو سکتی، بھائی ایک فکرے میں عرض کر دیتا ہوں، صحابہ کی نیت کا اللہ کو پتہ تھا نا کہ صحابہ کس نیت سے کہتے ہیں؟ بالکل اللہ تعالیٰ یا اللہ تقولوا رائنا، پتہ تھا کہ یہ رائنا جب کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جس لفظ کا کوئی اور مطلب نکلتا ہو جو ادب سے گرا ہوا ہو اس سے ملتا جلتا لفظ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا، صحابہ کو کہا ہے وقول انظرنا، تم کو نظر کرم فرمائیں۔ جی
اب آ جائیں جی واپس، یہ کیسا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت ہے کہ نیند آ رہی ہے تو اپنے دست اقدس نیچے رکھ دیتے ہیں کہ سر نہ لگ جائے کہ جا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ غائی صاحب بڑے خوبصورت یہ سارے پہلو ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خاص طور پہ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ کی بہن بھی ساتھ ہیں، تو وہ کافی زیادہ مطلب روتی پیٹتی ہوئی آ رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ خاموش ہیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام تھوڑی سی اس میں مطلب جو ہے وہ تربیت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اس رستے سے کیوں لے کر آئے کہ جس رستے میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، دوسرے رستے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اس حد تک جو ہے وہ حضور علیہ السلام احتیاط فرماتے ہیں، اور یہ تربیت میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا یہاں پہ، یہی ہمارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نے کہا تربیت ان کی فرماتے ہیں۔ لفظوں کا انتخاب جب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا اور ہر ایک لفظ محمد کے نام پر نکلا۔ یہ اسی مکتب سے یہ ادب سیکھا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ نے یہ تربیت فرمائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جب سیدہ جو ہے وہ حاضر ہوتی ہیں تو حضور علیہ السلام انہیں باقاعدہ طور پہ یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے دو آپشن ہیں، یا تو یہ کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے اور آپ واپس اپنے قبیلے میں تشریف لے جائیں، چلی جائیں، دوسری یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے حرم کی زینت بنا لوں۔ تو سیدہ جو ہے وہ بارگاہ ناز میں سارے جو اعتراضات ہوتے ہیں کم نظروں کے، احمقوں کے، بیوقوفوں کے، وہ سارے دور کر دیے ہیں ایک لفظ سے۔ جی ایسے یہ ہے اسلام۔ جی بالکل یہی، کہ اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، بالکل ایسے چوائس دی ہے، آپ کی چوائس ہے۔ بالکل ایسے اسلام بھی انہوں نے کسی زبردستی کسی دباؤ کے تحت نہیں قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں اپنی مرضی اور رضا سے آئی ہیں۔ جی ہاں، آپ نے مطلب عرض کیا کہ اختار اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا پسند کرتی ہوں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں جو ہے وہ قبول فرمایا۔ سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو آپ لے جائیے، جا کر ان کی کنگھی پٹی کر دیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ کے مقام پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ قیام صحابہ نے آ کے وہاں پہ خیمہ لگا کے مطلب یہ 3 روز وہی قیام رہا۔ جی 3 روز تک جو ہے وہ قیام رہا، اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ آپ کے جو ہے وہ ولیمہ مبارکہ کا وہاں پر جو ہے وہ بتائیں نا کیا کیا کھایا۔ جی اس میں مطلب بہت سادگی کے ساتھ ولیمہ تھا، اور 3 دن تک جاری رہا۔ اس میں کھجور تھا، پنیر اور اس طرح کے مطلب بس کھجور تھا، پنیر تھا، ستو تھے اور شہد تھا۔ جی ہاں، بس یہ چیزیں جو مطلب موجود تھی تو اس سے صحابہ کرام کو آپ یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا نا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے منہ میں وہ لذت ہے، میں الفاظ باوضو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ادب کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جب قافلہ وہاں سے چلنے لگا ہے تو امام محمد بن عمر واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اہل پر جو ہے وہ شفقت اور محبت کا انداز دیکھیے کہ مطلب سیکھنے کی یہ سیرت مصطفیٰ کے وہ روشن گوشے ہیں، مطلب ساری کی ساری روشن ہیں، لیکن یہ وہ روشن گوشے اس حوالے سے کہ ہمیں اپنے جو ازدواجی معاملات ہیں اس میں اس سے رہنمائی کس طرح سے ملتی ہے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سواری پر اونٹنی پر سوار کروانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو ہے وہ آگے کی کہ یہاں پر آپ اپنا پاؤں رکھیے اور اونٹنی پر جو ہے وہ بیٹھ جائیے، لیکن قربان جائیے ہو گئی معراج ہوگی ان کی۔ اللہ اکبر، سبحان جی کیا اونٹنی پر کیا چڑھنا تو پتہ نہیں کون سا جیسے ان کا جو پاؤں مبارک تھا وہ عرش پہ پہنچ گیا۔ جی لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ادب وہ جو شروع میں آپ نے بات بھی کی کہ بغیر کسی سکھائے کے جو ادب سیکھا گیا ہے، اور بغیر کسی کہے کے جو مطلب کہہ لیجیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ پسند نہیں کیا۔ امام واقدی لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا پاؤں نہیں رکھا، یہ گوارہ نہیں کیا کہ میرے پاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پہ، آپ نے اپنا گھٹنا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھا۔ اچھا جی اور پھر آپ اپنی سواری پر جو ہے وہ سوار ہو گئی، اور پھر وہ موقع آتا ہے کہ آپ کو مطلب نیند کے غلبے کی وجہ سے جو بار بار آپ کا سر تھکن ہے نا جی، کتنی دور ہے، سفر ہے، اونٹنی کا سفر ہے، تو پھر اچھا جی بشارت ایک آدھ مواقع پہ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کوئی شکر رنجی کی بات ان کے بارے میں کر دی، تو یہ تو بڑی نرم و نازک تھیں اور اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی ثروتیں بھی کمال کی دی تھی۔ دیکھیں نا جب نکاح پاک کے بعد مدینہ میں آئی تو کہتے ہیں مدینہ کی عورتیں امڑ پڑی تھیں ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے وہاں جا کے، اور تعریف کرتی تھی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دلجوئی فرمائی کہ ان کے ایسی بات نہیں کہنی جن سے ان کے کوئی دل پہ کوئی جو ہے وہ رنج آئے یا کوئی ناگوار بات ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. غائز صاحب یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں ازواج مطہرات جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جو عفت مآب اور عصمت مآب خواتین آئی ہیں اب ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے مومنوں کی ماں ٹھہری ہیں اور ان کا عزت اور احترام اور تعظیم اپنی سگی ماں سے بھی بڑھ کر کیا جائے گا. یہ تمام ازواج مطہرات یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور اس حوالے سے یہ بات میں عرض کروں جیسا حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنی محبوبیت کے لیے جس دل کو پسند کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے جن دلوں کو پسند کیا گیا وہ صحابہ کرام کے دل تھے. اسی طرح ازواج مطہرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. جن کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی عفت کا، عصمت کا، شرم و حیا کا، ان کی وفا کا، ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ گئی مدینہ طیبہ، حسن و جمال کی ظاہری حسن و جمال بھی اللہ نے عطا کیا اور باطنی حسن و جمال بھی تھا. مدینہ طیبہ کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں اور انہی میں بنت رسول سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی تھی. جب حضرت خاتون جنت آئیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے تعارف ہوا سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہبہ کر دی، بطور تحفہ پیش کی. اس سے ایک تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا نبی علیہ السلام کی بیٹی کی جو ایک عقیدت و احترام کا آپ نے اظہار کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو اس احترام میں اپنے سونے کی بالیاں ان کو پیش کر دی. اچھا اس کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ وہ کڑے تھے، چوڑیاں تھیں، انگوٹھیاں تھیں، سب خواتین میں وہ تقسیم کر دی گفٹ پہلے دن ہی. اللہ. اور دوسری بات آپ دیکھیے کہ آپ حسن و جمال کی ملکہ تھی، آپ کے چہرے پر کچھ ابھرے ہوئے نشانات تھے. ان کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا آنکھ کے اوپر کہ یہ نشان کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ ایک چاند جو ہے وہ آسمان سے میری گود میں اترا ہے. تو جب اس خواب کو میں نے اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا تو اس نے میرے منہ پر تمانچہ مارا اور یہ کہا کہ تم شاہ یثرب یعنی مدینہ طیبہ کے بادشاہ کے ساتھ نسبت رکھنا چاہتی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. اس سے پھر نبی علیہ السلام کا آپ کو اختیار دینا اور اختیار دے کر پوچھنا کہ آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں یا میرے نکاح میں آنا چاہتی ہیں تو اس بات کو اختیار کریں. یہاں غازی صاحب میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ازواج مطہرات کی محبت کہ یہی الفاظ ہمیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتے ہیں. جب ان کے والد حارث بن ابی درار فدیہ دینے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو واپس کر دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خود اپنی بیٹی سے پوچھیں. تو اس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی الفاظ بولے تھے کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں. پھر خود نبی علیہ السلام نے ان کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے صفیہ آپ ایک نبی کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی آپ اولاد سے ہیں، ایک نبی کی بھتیجی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہیں اور اب آپ ایک نبی کے نکاح میں ہیں. تو اللہ نے کتنی فضیلتیں آپ کی ذات میں جمع کر دی ہیں اور کتنی عظمتیں آپ کو عطا کی ہیں. پھر ایک طرف آپ کا زہد، عبادت، تقوی، شرم و حیا ہے، دوسری طرف آپ کی امور خانہ داری ہے جس کی گواہی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں غازی صاحب اس میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس سے یہ بات بھی ہمیں واضح پتہ چلتی ہے کہ ازواج مطہرات کی باہمی محبت کتنی تھی آپس میں، کتنی محبت تھی. وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتی تھی. جب سفارش کرانی ہوتی تھی جی بالکل تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے امہات المومنین سفارش کراتی تھی کسی بات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنی. جی تو یہ جو ازواج مطہرات کی ایک باہمی محبت اور باہمی ایک تعلق تھا، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا کھانے پکانے والا کوئی نہیں دیکھا. کیا لذیذ کھانا تھا. امور خانہ داری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ کمال عطا کیا تھا. جس طرح زہد کے اندر، علم کے اندر
اندر، بلکہ البدایہ و نہایہ میں تو یہ الفاظ لکھے ہیں کہ صابرہ ہونے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، زہد کے فضل سے، دنیا کی بے رغبتی کے حوالے سے یہ عورتوں کی سردار شمار ہوتی تھی۔ بہت شکریہ ناظرین، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ بٹ صاحب ایک بات میں یہاں عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھے جتنے بھی اورینٹلسٹ تھے انہوں نے بھی بہت کچھ لکھا، دوسرے لوگوں نے، ویسٹ میں لوگوں نے ہزار سرائیاں کی ہیں، لیکن جتنے لوگوں کو پڑھ جائیں آپ، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نفسانی خاطر جو تھا وہ یہ شادی مبارک کی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو میں کہتا ہوں شبنم میں صبح کی طرح بے داغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات اور جوانی آپ کی ہے، اس پہ کسی نے کریکٹر کے بارے میں بدترین دشمن ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، طیبہ، شیبہ سب شامل کر کے، ولیم میور سب نام گنتے جائیں، واشنگٹن ایرونگ فلاں 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 سارے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پاک حیات ہے اس پہ نہیں کسی نے انگلی اٹھا سکا کوئی ایسی حیات پاک۔ اچھا اب ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ ماں کا جو گستاخ ہے، میں نے حدیث پاک پڑھا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جو 500 میل دور تک بھی آئے گی، اور یہ ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا اس کو اس جہان میں بھی لعنت اس کے لیے سزا ہے اور اگلے میں بھی، اور اسی طرح ماں باپ کا جو گستاخ ہے اس کے لیے سزا اس جہان میں بھی ہے اگلے میں بھی، اس کو 2 سزائیں ہیں۔ تو جیسے بشارت صاحب نے کہا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی مائیں ہیں، امت کی مائیں، تو عام ماں کا گستاخ جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا اور اس جہان میں بھی اس کے لیے لعنت اگلے میں بھی لعنت، تو جو ام المومنین ہوں پھر ذرا یہ بات کرتے ہیں۔ محترم غازی صاحب یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی ہے کہ قرآن و سنت میں عام ماں باپ کے بارے میں جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک کی نفی فرمائی، اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو اب جب ماں باپ جو ہیں یہاں تک قرآن نے کہہ دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تمہیں شرک کی بھی تعلیم دیں، خود نعوذ باللہ مشرک ہوں، تو تم نے شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ویسے ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس مقام پر یہ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بھی قرآن مجید میں۔ تو جب عام ماں باپ چاہے وہ زاہد ہوں، متقی، پارسا ہوں یا نہ ہوں، بس وہ ماں باپ ہیں، ان کی یہ شان ہے فقط ماں باپ کی۔ تو اب جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں جنہیں نص قطعی سے قرآن نے وازواجہ امہاتم کہہ دیا ہے کہ وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی شان اقدس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نازیبہ جملہ کہنے والا، سوچنے والا، بولنے والا، لکھنے والا وہ کس طرح جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ وہ یقیناً قطعی اور حتمی طور پر جہنمی ہوگا کہ جو اپنی ماں کے خوشبو بھی نہیں پائے گا، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ بھائی صدقے صاحب وہ کرے۔ جو آپ بتا رہے تھے وہ روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ کی سزا اللہ جو آخرت میں دے گا وہ تو دے گا ہی صحیح، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا پائے گا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ تو جو فقط ماں باپ کا نافرمان ہے اس پر اتنی وعیدیں ہیں قرآن و سنت میں،
تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مومنوں کے لیے مائیں قرار دیا ہے ان کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا. اور جنہیں آقا پلس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ یقیناً سیدہ آمنہ کے بارے میں جو بات کرتے اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بدبخت اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ تو ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو اذیت پہنچانے والی بات ہے کہ آپ کا قلب مبارک کتنا دکھی ہوگا کہ جب آپ کے والدین کے بارے میں نعوذ باللہ. اسی واسطے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر جو 6 رسائل لکھے ہیں بڑی تحقیق فرمائی آپ نے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کو آپ نے بڑے دلائل سے ثابت کیا ہے. اور اب امت مسلمہ کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حتمی طور پر جنتی ہیں، بلکہ صرف آپ کے والدین کریمین ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے بھی آپ کے آبا ہیں، امہات ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جنتی ہیں. جی علامہ صاحب، اپنا ہاشمی صاحب، اتنا خیال کہ اگر آپ کا اونٹ جو ہے بیمار ہو گیا راستے میں ایک سفر میں، تو وہ کیا واقعہ ہوا؟ جی یہ سفر حج کا واقعہ ہے قبلہ غازی صاحب. اچھا جی 2 اس میں مطلب واقعات ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اونٹ کو ٹھوکر لگی اور آپ بھی نیچے تشریف لے آئیں، ٹھیک، یا پھر یہ کہ اونٹ بیمار ہو گیا تو جو ہے چل نہیں سکتا جی تھا. ہاں، تو اس وقت بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ. آپ نے اشارہ کر دیا تو اس کو بیان کرنے میں بھی لذت ہے کہ آپ نے رونا شروع کر دیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ خاموش کروانا چاہا. وہ صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ یہ نگینے ہیں، عورتیں آپ گینے ہیں. اونٹ چلانے والے کو بھی فرمایا کہ آہستہ چلاؤ، یہ آپ گینے ہوتے ان کا خیال خواتین. جی ہاں، یہ مقام کسی نے دیا ہے کائنات میں خواتین کو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اٹھا کے تحت الثرا کی پستیوں سے اوج ثریا کی بلندیوں پہ جو عزت و احترام اسلام سے ملا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ناراضی کا بھی اظہار فرمایا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ عرض کیا کہ آپ میری سفارش، جیسے آپ نے واقعے میں کہا شروع میں. نہیں، وہ اونٹ جب وہ رونے لگ گئیں، اس پہ آپ دیدہ ہوگی تو آپ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنا، ان کے بعد اضافی اونٹ تھا تو آپ نے فرمایا ان کو اونٹ دے دو. اور پھر یہ بات جو خاص طور پہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بیان کریں وہ یہ ہے کہ فرماتی ہے جب میں رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر مبارک سے میرے آنسو بار بار. جی بالکل، یہ دیکھیں دل جوئی کی اخیر ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ جی. اور میں ایک خاص پہلو کی طرف یہاں پہ اشارہ کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے. ایک سیکھنے کا معاملہ ہے کہ آپ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک روایت نقل کی اپنی مسند میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی فقیہ بھی تھیں، بہت بڑی عالمہ اور فاضلہ بھی تھیں. حالانکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں آپ کو 3 سال اور کچھ ماہ کا جو ہے وہ مطلب شرف مقاربت جو ہے وہ ملا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حج سے واپسی پر کچھ جو ہے وہ قافلے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ واپس آئے اور اس میں آ کر ایک مجلس منعقد ہوتی ہے. تو امام احمد لکھتے ہیں کہ وہاں کچھ کوفہ کی عورتیں بھی تھیں اور کچھ مدینہ منورہ والی بھی تھیں. تو اہل مدینہ والی جو ہیں ان سے کوفہ والی نے کہا کہ اگر آپ نے کچھ سوال کرنا ہے تو کریں، نہیں تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کچھ اپنے جو خواتین کے مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے کچھ سوال کیا اور اس کے بعد پھر یہ پوچھا کہ ہم اپنے گھروں میں مٹی کے مٹکوں میں نبیذ بناتی ہیں. نبیذ کھجور کا ایک شربت ہوتا ہے جو مدینہ منورہ میں بنایا جاتا تھا. تو اس میں کیا ہمارے لیے اس کی اجازت ہے؟ تو آپ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ان کو ارشاد فرماتی ہیں، صرف یہ نہیں بتاتی کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور اس میں نبیذ نہیں بنانی، بلکہ آپ دیکھیے یہ مبلغین کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ آپ یہ بتاتی ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی کھجوروں کو صاف کرو اور ان کو اگر نبیذ بنانا چاہتی ہو تو پھر انہیں جو چمڑے کے مشکیزے ہوتے ہیں اس میں ڈال کے پانی ڈال کے ان کو لٹکا دو کہ مٹی کے مٹکے میں اگر نبیذ بنائی جائے گی تو اس میں اندیشہ ہے، گمان ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا. تو اس سے کچھ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں وہ اس میں ذہانت کی ایک بات بھی بڑی زبردست ہے کہ وہ جب باتیں کر رہی تھی تو انہوں نے یہ تعارف نہیں کرایا کہ ہم کہاں سے آئیے. تو آپ نے کہا کہ یہ کوفہ کی عورتیں جو ہیں وہ اس بارے میں نبیذ کے بارے میں بڑے سوال کرتی ہیں. جی 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 یعنی دیکھیں کہ سوال سے اندازہ لگایا کہ یہ کس علاقے کی رہنے والی ہے اور یہ پوچھ رہی ہے. جی ہاں، کمال کی ذہین اور اتنی فتین تھی ماشاءاللہ. ہاں جی، تو اس میں یہی تربیت کا پہلو ہے. ایک تو یہ کہ استدلال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا جائے اور پھر یہ کہ نہ صرف مسئلہ بتایا جائے بلکہ اس کا پھر جو آلٹرنیٹ حل ہے یا اس کا مطلب سلوشن ہے وہ بھی دیا جائے. جی بشارت صاحب.
احادیث بھی آپ سے مروی ہیں جی۔ اور بڑے بڑے جید صحابہ نے بھی آپ سے استفادہ کیا اس معاملے میں. ہاں جی غازی صاحب، آپ کا علمی فضل و کمال بھی ہے اور مسائل شریعہ بھی آپ نے بتائے، مسائل فقیہ کے اندر بھی آپ نے رہنمائی کی. جس طرح صحابہ کرام کا روایت حدیث میں ایک بہت بڑا کردار ہے، اسی طرح صحابیات کا جو کردار ہے وہ بھی مسلم ہے. آپ سے بعد نے 7 روایات، بعد نے 10 روایت لکھی ہیں. آپ سے روایت کرنے والوں میں جو سب سے بڑا نام ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں. اسی طرح اسحاق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث روایت کرنے والوں میں شامل ہیں، اور آپ سے مسائل پوچھنے والوں کا ایک ہجوم آپ کے پاس موجود رہتا تھا جو رہنمائی حاصل کرتے تھے مسائل میں. تو اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اسلام نے تعلیم نسواں کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ وہاں تو خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا گیا، اور صحابہ کرام پردے میں آ کر ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے مسائل پوچھتے تھے، رہنمائی حاصل کرتے تھے. بھائی منگل کا جو دن تھا نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا ہوا تھا خواتین کی تربیت کے لیے. آپ ان کو واعظ فرماتے تھے، اس دن مسائل وہ پوچھتی تھی آ کے. تو اس سے تو ہمیں اندازہ ہوا وہ کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ. جی مرد اور عورت دونوں کی بات کی گئی. دوسری بات غازی صاحب کہ محبت کا اظہار کرنا یہ بھی کمال ہوتا ہے، لیکن کمال در کمال یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ اس محبت کی گواہی دے دے کہ واقعی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں تھے، ازواج مطہرات جمع تھی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری دلی خواہش ہے یہ جو مرض آپ کو ہے یہ مجھے لگ جاتا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا واللہ انا لصادقۃ، اللہ کی قسم یہ سچ بول رہی ہیں اور یہ سچی ہیں. اے دلوں فرما رہی ہیں، سبحان اللہ، دل سے یہ بات کہہ رہی ہیں اور سچی بات کہہ رہی ہیں اور میرے ساتھ یہ محبت کرتی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا اعزاز کہ پھر خود نبی علیہ السلام اس محبت کی گواہی دے رہے ہیں. پھر دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا کرو، احسان کرو، نیکی کرو. اس کی عملی تصویر آپ کی ذات میں نظر آتی ہے کہ آپ کی باندھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بطور شکایت کچھ باتیں وہاں عرض کر دی. حضرت فاروق، اب یہاں دیکھیے ماں کا ادب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حاضر ہوئے، امیر المومنین ہیں، خود حاضر ہوئے ان باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جو آپ کی باندھی نے وہاں کہی تھی. جب آپ نے ان کی وضاحت فرما دی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وضاحت ہو گئی، اس کے بعد آپ نے اس باندھی کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ جو بات شکایت کی ہے کس نے ابھارا تھا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شیطان نے اس بات پر ابھارا تھا. اب آپ نے اس کو سزا نہیں دی بلکہ اس کو آزاد کر دیا، معاف بھی کر دیا. اس کے لیے اتنا کلزم ہونا چاہیے ظرف کا، اتنا بڑا ظرف ہونا چاہیے. آپ ذرا سوچیں نا، اپنے اوپر اپلائی کریں، اس کو معاف کر دینا. آج کا دور ہوتا تو کیا حال ہوتا ہے؟ یہ عام انسان کوئی دیکھے نا، یہ ہے ظرف. وہ رحمت اللہ عالمینی کا جو فتح مکہ والا، یہ وہ اثرات نظر آ رہے ہیں سارے. یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے. جی بالکل. تو اس کو آزاد بھی کیا، معاف بھی کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کو سزا. پھر آپ کے اثار کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے میں ہیں. آپ کھانا لے کر جاتی ہیں وہاں سواری پر، تو آپ کی سواری کو روک دیا گیا اور وہ جو سواری تھی اس کو اذیت دی گئی، تنگ کیا گیا، تو آپ واپس آ گئیں. لیکن پھر بھی آپ کو وہ قرار نہ آیا کہ یہ کھانا کسی طرح معاشرے میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی دن سے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، ان تک یہ کھانا پہنچ جائے. تو آپ نے نواسہ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ کھانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا. اچھا جی بٹ صاحب، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات جدھر بشارت یہ واقعہ بیان کیا نا، امام حسن کو بھی پھر ایک سٹیج آ گئی کہ وہ نہیں آگے جانے دیتے تھے. آپ نے ایک بڑی لکڑی جو تھی نا، کوئی درخت کٹا ہوا، وہ اس کا پھٹا استعمال کیا ایک مکان سے دوسرے تک. اب اس سے گزر کے جانا کتنا خطرناک ہے. آدمی گر سکتا ہے نا. ایک خاتون کا اس پھٹے کے اوپر سے گزر کے، جیسے وہ کوئی پل بنا لے، وہ اس سے گزر کے جا کے وہ کھانا پہنچاتی تھی. اللہ اکبر. ایثار دیکھیے، سبحان اللہ. ایثار بھی، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا. اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان
وہ کتنی بھی مشکلات میں کیوں نہ مبتلا ہوں، کتنے بھی مصائب میں کیوں نہ ہوں، لیکن انہیں جو اسلام کی عطا کردہ تعلیمات ہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انہیں اپنی جان بھی خطرے میں کیوں نہ ڈالنی پڑے، اپنی جان کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اور خلیفہ راشد ہیں، اس سے یہ بھی مہر لگتی ہے کہ ام المومنین سمجھتی ہیں کہ سیدنا عثمان حق پہ ہیں، حق پہ ہیں یقیناً۔ اور یقیناً اگر آپ کو حق پہ نہ سمجھا جاتا تو حضرت مولا علی اپنے دونوں صاحبزادوں کو کیوں مقرر فرماتے؟ خود گئے یقیناً آپ تلوار لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار گلے میں حمائل کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ امامہ شریف رکھ کے وہاں گئے ہیں حضرت عثمان کے پاس، اندر کے اجازت دیں ہم ابھی ان کا صفایا کرتے ہیں۔ جی تو یہ اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی عظمت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اور حرم مدینہ طیبہ کی عصمت کے لیے آپ نے ایک جان کا خون بہانا بھی پسند نہیں فرمایا، اور 40 دن کی مسلسل محاصرے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے آپ نے اپنی جان جہاں آفریں کے سپرد کی۔ غازی صاحب، حضرت ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جہنم رسید اسی غزوہ خیبر میں ہوا ہے؟ جی مرحب، جی غزوہ خیبر میں ہوا جی۔ اچھا، غزوہ سیدنا علی المرتضیٰ نے وہ دروازہ اکھاڑا اس کا، جی جس کو 50 لوگ اور بعض روایت میں قریب 100 لوگ مل کے 80 لوگ مل کے اٹھا سکتے تھے۔ یہ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوا ہے۔ اسی میں ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو عزیز و اقارب ہیں جو کہ یہودیت پر قائم تھے، ان کا قتل کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں بنو جنگ میں قتل ہوئے نا، جی جنگ میں مقابلے میں تھے، جی جنگ میں، حالت جنگ میں ہوئے۔ یہ بنو نذیر قبیلہ تھا اصل میں، مدینہ طیبہ کے اندر 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو بنو نذیر کے ساتھ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، معاہدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ شکنی کی۔ اس کے بعد پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا، تو یہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ قلعہ قموس تھا، جی قلعہ قموس تھا، بڑا قلعہ، مرب باہر نکلا، جی وہ بڑا قلعہ وہ تھا، اور چھوٹے چھوٹے قلعے اور بھی تھے، اور بھی میں نے دیکھے ہیں سارے جا کے دیکھے، اچھا باقاعدہ اوپر گیا ہوں، وہ دروازہ بھی خیبر کی آبادی سے دیکھا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ ایک آدمی جتنا مرضی طاقتور ہو، یہ کوئی اللہ کی طاقت یہ تھا یقیناً اسد اللہ، ایک ہاتھ سے اس کو ڈھال بنایا دروازے کو، اور ایک ہاتھ سے تلوار چلائی ہے، اور بعد میں کتنے صحابہ لگے اور وہ دروازہ نہیں ہل رہا۔ بے شک، تو اسد اللہ اللہ کے شیر ہیں جی، جنہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آدھی جنگ تو اسی وقت جیت گئے جب جا کے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، سبحان اللہ، اسی لیے نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ غازی صاحب، جب سرکار نے فرما دیا تھا نا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ کریم فتح عطا فرمائے گا، تو جنگ تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا تھا، جیت گئے، اب جیت یقینی ہے، قطعی اور یقینی بات ہے۔ جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہو گیا تو اب اس میں تو شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کاش امت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو سرکار نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے 100% جتنے مسائل ہیں نا، دنیاوی دینی جتنے مسائل ہیں، یہ سب حل ہو جائے۔ غازی صاحب، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، 1-2 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب ان کے والد گرامی کا وصال ہوا، شہید ہو گئے، تو ان پر قرضہ تھا، اور اس قرضے کی ادائیگی کے لیے جو ان کے پاس سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں عبداللہ ان کے والد گرامی، وہی میں کہہ رہا ہوں، وہ جب شہید ہوئے، جب وہ شہید ہو گئے، تو حضرت جابر کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ اتنی تھوڑی تھیں کہ اگر وہ قرض ادا کرتے تو مکمل نہ ہوتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے حاضر ہو کر اپنا مدعا پیش کیا، سرکار اور شیخین کریمین تشریف لے گئے، ان کے باغ میں دعا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ادعو غراماءک فاوفہم، اے جابر اپنے ان تمام قرض خواہوں کو بلاؤ اور یہ قرض ادا کرتے جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا قرض بھی ادا کر دیا، اس کے باوجود وہ سینکڑوں من کھجوریں بچ گئیں۔ اب اس پر جو تبصرہ ہے شیخین کریمین کا، وہ ذرا قابل غور ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے جابر، تمہیں تو تب پتہ چلا جب تم نے قرض ادا کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ قد علمنا، یہ الفاظ ہیں روایت کے، کہ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ جب رسول اللہ کے قدم مبارک تمہارے باغ میں لگ گئے ہیں تو سرکار کی برکت سے تمہارے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سلمان فارسی کو اتنا سا سونا دیا، اتنی ڈلی دی، اور وہ کتنا کلو بن گیا وزن میں۔ جی بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ ناظرین کرام، درود پاک کا بہت مختصر وقفہ سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وصحبه وبارك وسلم وبارك. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا ہے. یہ پھیپھڑوں کے امراض کا علاج ہے. چیسٹ انفیکشنز کسی طرح کے بھی ہو، جس شخص کو پھیپھڑوں میں پانی چلا جائے یا پھیپھڑے کمزور ہو جائیں تو 41 دن تک اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 تا 19 پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی مرض سے شفا ہو جائے گی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے. یہ جوہر ایمان ہے. نعرہ لگائیے تاکہ پھر ہم صغیر احمد نقشبندی سے منقبت بارگاہ سرور کونین میں سن سکیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں، حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں، سرکار دو جہان کی حاصل تھی قربتیں، سرکار دو جہان کی حاصل تھی قربتیں، حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں، ان پر خدا کا لطف و کرم بے حساب ہے، ان پر خدا کا لطف و کرم بے حساب ہے، ہوتی رہی ہیں ان پہ نبی کی عنایتیں، ہوتی رہی ہیں ان پہ نبی کی عنایتیں، حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں، اور وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ زوجہ نبی کی ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ زوجہ نبی کی ہے، قرآن میں بیان ہوئی ان کی رفعتیں، قرآن میں بیان ہوئی ان کی رفعتیں، حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں، ساجد بقیع پاک میں مدفن
بقیع پاک میں مدفن ہے آپ کا، ان پر صدا سلام ہو، ان پر ہو رحمتیں، ان پر صدا سلام ہو، ان پر ہو رحمتیں۔ حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں، سرکار دو جہان کی حاصل تھی قربتیں۔ حضرت صفیہ کو ملی کیا کیا فضیلتیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔